نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي باتونی نہ بن، سرسار نہ بن۔ سرسار وہ شخص ہوتا ہے جو بہت زیادہ باتیں کرے، اور نہ صرف یہ کہ زیادہ باتیں کرے بلکہ ہر طرح کے حدود و قیود سے باہر نکل جائے، اس بات کی پرواہ نہ کرے کہ وہ بات جو کر رہا ہے وہ درست ہے یا نہیں، جائز ہے یا ناجائز ہے، اور اس کی اس بات سے دوسروں پر کیا اثرات پڑیں گے، یعنی وہ اس بات کی پرواہ نہیں کرتا، اس کو بس بولنا ہے جو اس کے دل میں آئے، کیونکہ اسے بولنے کی آزادی ملی ہوئی ہے۔ تو زبان کے درست استعمال کے لیے ہمارے دین نے ہمیں بہت سی بہترین تعلیمات دی ہیں، اور زبان کے غلط استعمال کو روکنے کے لیے بہت سی تنبیہات بھی کی ہیں، وارننگز دی ہیں، تو ان کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ ہر انسان کسی نہ کسی گروہ یا کسی نہ کسی پارٹی میں شامل ہوتا ہے، کیونکہ یہ انسان کی ضرورت ہوتی کہ وہ اجتماعی زندگی بسر کرے، اکیلا انسان کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوتا۔ عموماً وہ کس کی جماعت میں شامل ہوتا ہے، کس کے گروہ میں شامل ہوتا ہے؟ لائک مائنڈڈ پیپل، اپنے جیسے خیالات کے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں شامل ہونا، اس سے مراد کیا ہے؟ ان کے طریقے پر ہونا، ان کو فالو کرنا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور بخشش حاصل کرنے کا ذریعہ بھی ہے۔ تو اس لیے جب لوگ آپ کو فرقہ واریت کی طرف بلائیں، گروہ بندیوں کی طرف بلائیں، تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ مجھے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنا ہے، آپ کی پیروی کرنی ہے۔ قیامت کے دن آپ کی امت میں سے اٹھایا جانا ہے، آپ کے پیروکاروں میں سے اٹھایا جانا ہے۔ اور کیوں نہ ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے، جبکہ ہم ایگزسٹ بھی نہیں کرتے تھے، جب ہمارا کوئی وجود بھی نہیں تھا، اس وقت ہمارے لیے دعائیں کی اور ہماری بخشش کے لیے پریشان ہوئے۔ تو آج ہم جب آپ کی امت میں بائی چانس اس لیے کہتے ہیں کہ ہم نے تو کوئی پلان نہیں کیا تھا، یہ اللہ ہی کا فضل تھا کہ ہم اس گروہ میں پیدا ہو گئے، اگر ہم امت میں پیدا نہ ہوتے تو پھر کہاں ہوتے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طور پر پیدا کیا، اور اس کی اب کچھ ذمہ داریاں بھی ہم پر ہیں، اور اس میں سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم شعوری ایمان لائیں آپ پر، آپ کی اطاعت کریں، آپ کا اتباع کریں، آپ سے محبت کریں، اور آپ پر درود بھیجیں، اور آپ کے مشن کو آگے بڑھائیں۔ اور ہم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد اصل موضوع پر آتے ہیں، اور وہ ہے سرسرا۔ اور سرسرا بیماری کا نام ہے، باتونی پن۔ باتونی پن کی بیماری جو بہت ہی خطرناک اور مضر ہے، بہت سے لوگوں کو لگ چکی۔ جب انسان بولتا زیادہ ہے تو سوچنے کا موقع کم ہوتا ہے، اور جب سوچتا کم ہے تو پھر غلطیاں زیادہ کرتا ہے، اور غفلت کی زندگی بسر کرنے لگتا ہے۔ انسان کثرت کلام کی وجہ سے اصل مقصد سے ہٹ جاتا ہے، وہ بھول جاتا ہے کہ وہ کیا کرنے جا رہا تھا۔ زندگی کے بڑے بڑے مقاصد، ان سے بھی انسان غافل ہو جاتا ہے۔ کس وجہ سے؟ زیادہ باتیں کرنے کی وجہ سے۔ یعنی کرنے کے کام کے لیے انسان کو خاموشی چاہیے ہوتی ہے، غور و فکر چاہیے ہوتا ہے، چاہے آپ نے پلاننگ کرنی ہے، تیاری کرنی ہے، ان سارے کاموں کے لیے کیا درکار ہے؟ خاموشی درکار ہے، مختصر کلام درکار ہے، تاکہ زیادہ وقت مفید کام کے لیے بچ سکے۔ لیکن جب ہم لایانی باتیں شروع کر دیتے ہیں تو پھر اصل کام تو بھول ہی جاتا ہے، یا وہ کوالٹی کا نہیں رہتا۔ یہ بھی ایک بڑا نقصان ہے، اس کام میں کوالٹی نہیں رہتی، خیالات منتشر ہو جاتے ہیں۔ یہ بہت بڑا نقصان ہے کہ انسان کے خیالات کے اندر کوئی یکسوئی نہیں رہتی، سیدھے راستے سے بھٹک جاتا ہے، سیکھتا کم ہے۔ جب بولتا زیادہ ہے تو انسان دوسروں کی کم سنتا ہے، جب کم سنتا ہے تو سیکھتا کم ہے، غلطیاں زیادہ ہوتی ہیں۔ جی، جو لوگ کام کرنا چاہتے ہیں
زندگی میں فوکسڈ ہوتے ہیں، پھر وہ ایسے لوگوں سے بھاگتے ہیں جو بہت باتونی ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا وقت ضائع ہوتا ہے. تو آپ اچھے دوستوں کی کمپنی سے محروم ہو جاتے ہیں، اچھے سمجھدار لوگوں کی کمپنی سے دور ہو جاتے ہیں. جب بہت زیادہ باتیں کرنے کی عادت ہو جاتی ہے تو پھر انسان کے پاس اچھی باتیں کم ہو جاتی ہیں، تو وہ غلط سلط باتیں، ادھر ادھر کی سنی سنائی باتیں، بیکار ردی قسم کی باتیں، بحث مباحثے، ان میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو ایسا انسان جو ہے وہ نہ کسی سے صحیح فائدہ اٹھا سکتا ہے اور نہ کسی کو صحیح فائدہ پہنچا سکتا ہے. زندگی میں اس کے مقاصد نہیں ہوتے، منتشر سوچیں ہوتی ہیں، اور اگر ہوں بھی تو وہ صرف باتیں کرتا ہے شیخ چلی کی طرح، اپنے مقصد کو کبھی بھی نہیں پہنچ سکتا. کثرت کلام جس میں ہر قسم کی باتیں ملی جلی ہوں، جائز ناجائز، اچھی بری، حلال حرام، کڑوی کسیلی میٹھی، چوچو کا مربع، یعنی کوئی فوکسڈ بات نہ ہو، فائدہ مند بات نہ ہو، کسی ٹاپک کے اوپر سنجیدہ بات نہ ہو، بلکہ کیا ہو، کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ فضول باتیں جو شریعت کی حدود سے باہر نکلی ہوئی ہوں. شریعت نے زبان پر کچھ روک لگائی ہے، کچھ اس کے لیے باؤنڈری لائن ہے کہ اس سے باہر کی بات نہیں کر سکتے. اس چیز کے پیچھے مت پڑو جس کا تمہیں علم نہیں، یعنی تم جانتے نہیں کسی شخص کو اور اس کے پیچھے پڑ گئے، اس کی دشمنی مول لے لی، اس کے اوپر الزام لگا رہے، اس کی طرف سے تم بول رہے. تو یہ کیا ہے؟ ضابطے کو توڑنا. تو سرسرا کہتے ہیں گفتگو کے حدود اور ضابطوں کو توڑنا، یعنی جس چیز کو شریعت نے حرام کیا ہے اس چیز کو حلال کر لینا. اور سرسرا منع کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے معاشرے اور افراد پر برے اثرات پڑتے ہیں. غلط قسم کی گفتگو سے کیا ہوتا ہے؟ جب انسان غلط گفتگو کرتا ہے تو اس سے دوسرے لوگ مس لیڈ ہوتے ہیں. تو غلط باتیں کیا ہیں؟ دوسروں کو بے وقوف بناتی ہیں، ان کو مس لیڈ کرتی ہیں، ان کو نقصان دیتی ہیں، ان کی عزت و قدر میں کمی کرتی ہیں. بعض اوقات انسان کسی کو ہرٹ کرنے والی بات کرتا ہے، یہ تو کر کے چلا جاتا مذاق اڑا کے، اور دوسرا شخص ساری زندگی کے لیے احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتا. بہت سے لوگوں کے اندر غیر مرئی قسم کا خوف کیوں ہوتا ہے؟ کبھی سوچا آپ نے لوگ لوگوں سے کیوں ڈرتے ہیں؟ اس سوال کا واحد جواب کیا ہے؟ ہر کام میں ہم اللہ سے نہیں ڈرتے، لوگوں سے ڈرتے ہیں. اور جو اللہ کو چھوڑ کر لوگوں سے ڈرے، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ اس کو لوگوں کے حوالے کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ بھی اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور بندے بھی اس کو چھوڑ دیتے ہیں. مثلاً آپ جب کپڑے پہن رہے ہوتے ہیں کوئی خاص قسم کے کسی شادی پہ جانے کے لیے، تو آپ کے ذہن میں بار بار کون آ رہا ہوتا ہے؟ لوگ. آپ خود کیوں نہیں اپنے آپ کو دیکھتے کہ مجھے کیا سوٹ کرتا ہے، مجھے کیا اچھا لگتا ہے، مجھے کیا پسند ہے؟ اپنے آپ کو بھی بھول جاتے ہیں، اور کس کا فکر لگ جاتا ہے؟ لوگوں کا. کسی شادی پہ جانا ہو، کسی غمی پہ جانا ہو، بازار جانا ہو، اسکول جانا ہو، مدرسہ جانا ہو، کسی سے ملاقات کے لیے جانا ہو، کسی بیمار کی عیادت کے لیے جانا ہو، سب سے زیادہ کیا چیز ذہن پہ چھائی رہتی ہے؟ لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کا ڈر. یعنی لوگ کیا کہیں گے، کہیں گے کو انڈر لائن کیجیے، لوگ کیا کہیں گے، کیونکہ ان کا کہنا ہم پر اثر انداز ہوتا ہے، ان کی باتیں ہم پر اثر انداز ہوتی. اسی لیے سرسرا ناپسندیدہ ہے، کیونکہ یہ لوگوں کی زندگی حرام کر دیتا ہے، لوگوں کا جینا حرام کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ایسی بات کے پیچھے نہ پڑو جس کا تمہیں علم نہ ہو، بے شک کان، آنکھیں اور دل، ان سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا. کس کس سے سوال کیا جائے گا؟ کان سے. کیا سوال ہوگا؟ کیا سنتے تھے؟ آنکھ کیا دیکھتے تھے، حلال یا حرام؟ اور دل کیا سوچتے تھے؟ انسان سوچتا کیا ہے؟ وہ جو دیکھتا ہے اور وہ جو سنتا ہے. یہ دو کھڑکیاں ہیں دل کی، دو دروازے ہیں. ان دو کے راستے جو کچھ اندر جاتا ہے انسان اسی کے بارے میں سوچتا رہتا ہے.
اس لیے کچھ بھی پڑھنے سے پہلے، کچھ بھی تصویریں دیکھنے سے پہلے، کوئی بھی منظر، کوئی بھی سین دیکھنے سے پہلے سوچیں کہ کیا اس کا دیکھنا میرے لیے حلال ہے۔ اسی طرح سننے سے پہلے بھی آپ دیکھیں کہ کس چیز کو کلک کر رہے ہیں، میوزک ہے، گانا ہے، فضول باتیں ہیں، فضول ٹاک شوز ہیں، جس کے اندر دیا جانے والا علم بالکل ریلائبل نہیں، صرف لوگوں کے اپنے اپنے خیال ہیں۔ تو یہ سب اکٹھے ہو کر، یہ آنکھوں دیکھی، یہ کانوں سنی باتیں جن کی کوئی حقیقت نہ ہو، یہ اکٹھے ہو کر مجھ پر کیا اثر ڈالیں گے، میری سوچ کیسے بنے گی، میرا دل کیا سوچے گا، اور پھر دل کے اثرات کہاں کہاں ہوتے ہیں، دل کے اثرات کس چیز پر پڑتے ہیں؟ ہمارے سارے جسم پر۔ دل تمام اعضاء کا رئیس ہے، جو دل میں ہوگا وہی پھر انسان کے ہاتھ بھی ویسے ہی حرکت کریں گے، انسان کے پاؤں بھی اسی طرف کو چلیں گے، انسان اپنی زندگی میں وہی چیزیں اختیار کرے گا۔ آپ اپنی سٹڈیز کے لیے کوئی سبجیکٹ چوز کریں گے تو وہی کریں گے جو آپ کے دل میں ہوگا۔ آپ لباس بنائیں گے تو ویسا ہی بنائیں گے جیسے لوگ آپ سے چاہتے ہیں کہ آپ پہنیں۔ آپ شادی بیاہ وہاں کریں گے جہاں آپ کا دل چاہے گا۔ تو اس لیے دل کی حفاظت کتنی ضروری ہے کہ دل تک وہ چیزیں نہ پہنچیں جو آپ کو نقصان دینے والی، جو آپ کی ساری زندگی کا نقشہ بدل دینے والی۔ کسی بھی چیز کی طرف اگر انسان دیکھے اور اس کی محبت دل میں ایسے آنے لگے کہ انسان اپنی زندگی کے مقصد سے ہٹنے لگے، آخرت کی یاد بھولنے لگے، یا آخرت سے وہ چیز غافل کرنے لگے، تو نگاہیں بند کر لو، نگاہیں پھیر لو، کیونکہ کان، آنکھ اور دل کے بارے میں سوال ہوگا۔ کب سوال ہوگا؟ کہاں ہوگا؟ قیامت کے دن ہوگا۔ ہم نے کبھی بھی نہیں سوچا کہ ان سے بھی سوال کیا جائے گا، ڈائریکٹ ان سے پوچھا جائے گا، کیونکہ کان کی نمائندگی کون کرتا ہے؟ زبان۔ کان کی نمائندگی یعنی میں نے سنا، یہ کون بول رہا ہے؟ کان کو بھی غلط انوالو کر لیا، کس نے کیا؟ زبان نے۔ میں نے دیکھا تھا، حالانکہ دیکھا کوئی نہیں۔ تو آنکھ پر جھوٹ کس نے بولا؟ زبان نے۔ مجھے معلوم ہے، دل پہ جھوٹ کس نے بولا؟ زبان نے۔ اس قدر خطرناک چیز ہے کہ سارے اعضاء جو ہیں ان سب کو ہلاکت میں ڈالنے والی چیز ہے۔ تو سرسرا کہتے ہیں کثرت کلام کو جس میں باطل چیزیں بھی شامل ہوں، غلط بیانی بھی شامل ہو۔ اچھا ایسا کیوں کہا جاتا ہے؟ میں نے سنا تھا، میں نے پڑھا تھا، مجھے معلوم ہے، اپنی بات میں زور پیدا کرنے کے لیے، اپنی برتری جتانے کے لیے، یہ بتانے کے لیے کہ میں بہت کچھ جانتا ہوں، علم کا روپ جھاڑنے کے لیے، یا دوسروں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے، احساس کمتری کا ازالے کے طور پر ہمارے جو خیالات ہیں پراگندہ اور توہمات ہیں ان کی بنیاد پر باتیں کرنا اور باتوں کو مکس اپ کر دینا، یہ درست نہیں، یہ سرسرا میں شامل ہے۔ خلاصہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بغیر علم کے بات کرنے سے روکا ہے، بلکہ ایسی بات کرنے سے بھی روکا ہے جو وہم و گمان پر مبنی ہو۔ کتنی خطرناک بات ہے! یعنی ہمیں صرف وہ بات کرنے کی اجازت ہے جس کے بارے میں ہمیں یقین ہو کہ یہ درست ہے۔ لوگوں کے بارے میں ہم کتنے مزے سے بیٹھ کے رائے دے دیتے ہیں، ان کے نام رکھ دیتے ہیں، ان پہ الزام لگا دیتے ہیں، حالانکہ ہمیں ان کے بارے میں صحیح معلومات نہیں ہوتی، صرف سنی سنائی۔ ایک نے بدگمانی کی اور اس نے جب بول دیا دوسرے کے سامنے کسی کے بارے میں، تو اس نے کیا کیا؟ اس کی بات کو ریفرنس بنا لیا اور اس بے بنیاد بات کو آگے پہنچا دیا۔ یہ جو لوگوں کے بارے میں سکینڈلز مشہور ہوتے ہیں، اس کی بھی بنیادی وجہ یہی ہوتی، بغیر سوچے سمجھے باتیں آگے پہنچاتے جانا۔ کم گفتگو ایمان کی علامت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حیا اور عجز ایمان کے دو شعبے ہیں۔ حیا اور عجز کا مطلب عاجزی کا اظہار کرنا، اور عجز کے لیے لفظ ای استعمال ہوا، ای، عین یا اور یا کے اوپر شد، اور ای کہتے ہیں قلت الکلام کو،
تو عجز سے مراد صرف دل کا عجز نہیں بلکہ قلیل گفتگو بھی. دیکھیے جو کچھ ہم بولتے ہیں کیا اس کا بوجھ دوسرے پر پڑتا ہے؟ دیکھیے دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں بہت بولنے والے اور اپنی بات منوانے والے، اور دوسرے ہوتے ہیں جو سننے والے اور سن کر بات سمجھ کر ضرورت کی بولنے والے. ان دونوں میں کچھ فرق ہے. تو جو شخص سنتا زیادہ ہے اور صرف ضرورت کی بولتا ہے اس کا بولنا ہمارے لیے دل کو خوشگوار گزرتا ہے، اور جو سنتا کم ہے اور صرف سناتا ہے اور اپنی ہی سناتا ہے اور غلط سلط سناتا ہے بغیر علم کے بولتا ہے، اس کا بولنا کیسا بولنا ہے؟ ایک بوجھ ہے کانوں پر، دل پر. تو حدیث میں کیا آتا ہے؟ الحیاء والعی شعبتان من الایمان. اور عی جو ہے وہ صرف دل کی عاجزی نہیں، صرف ویسے عاجزی نہیں بلکہ کلام کی عاجزی بھی ہے، قلیل گفتگو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ کیا تھا؟ آپ اللہ کا ذکر زیادہ کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ اللہ کا ذکر زیادہ کرتے تھے. لایانی گفتگو نہیں کرتے تھے، فضول باتیں نہیں کرتے تھے. نماز لمبی پڑھاتے اور خطبہ مختصر یعنی پریکٹیکل زیادہ، باتیں کم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے ان دونوں کے درمیان کوئی لغو بات نہ ہو. علیین میں اندراج کا باعث ہے. علیین میں اندراج کا باعث یعنی کلا ان کتاب الابرار لفی علیین. نیک لوگوں کا نامہ اعمال کہاں ہوگا؟ علیین میں. لیکن کون ہے وہ خوش قسمت جن کا نامہ اعمال علیین میں ہوگا؟ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے درمیان میں اگر کسی نے لغو گفتگو نہ کی تو وہ نمازیں اور وہ وقت کے جو اعمال ہیں وہ علیین میں لکھ لیے جائیں گے. یعنی وہ خوبصورت نامہ اعمال ہے کہ جس کو اتنے ہائی سٹیٹس دیا جائے گا. کیا آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ جو کچھ بولیں، آپ جو کچھ کریں وہ علیین میں درج ہو؟ دل چاہتا ہے؟ تو اس کے لیے کیا چھوڑنا ہوگا؟ لغو گفتگو، بیکار باتیں، فضول باتیں، صرف بولتے چلے جانا. یہ انسان کو علیین سے نیچے اتار دے گا. تو جن کی گفتگو، جن کی باتیں ہیرے جواہرات جیسی ہوں گی وہ علیین میں رکھی جائیں گی. ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے بیچ میں لغو گفتگو سے پرہیز کرنا. خیر کے علاوہ زبان کو بند رکھنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے اپنے ہمسائے سے اچھا سلوک کرنا چاہیے، اور جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے، اور جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے یا پھر خاموش رہے. اچھی بات کرے یا پھر خاموشی اختیار کرے. سفیان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام کے حوالے سے کوئی ایسی بات بتا دیجئے کہ مجھے اس کے بعد کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہ رہے. آپ نے فرمایا زبان سے اقرار کرو کہ میں اللہ پر ایمان لایا، پھر اس پر ثابت قدم رہو. میں نے عرض کیا کس چیز سے بچوں؟ کرنے کا کام تو بتا دیا گیا، بچنا کس سے ہے؟ اس پر آپ نے اپنی زبان کی طرف اشارہ کیا کہ اس سے بچو، یعنی اس کے غلط استعمال سے. کیونکہ انسان کی زبان یا انتہائی بابرکت چیز ہے یا انتہائی منحوس چیز ہے. صحیح الجامع صغیر کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر آدمی کی انتہائی بابرکت اور انتہائی منحوس چیز اس کی زبان ہے. یا اس سے خیر کی باتیں نکلیں گی جو لوگوں کی زندگیوں میں تبدیلی لے آئیں گی، یا اس سے شر کی باتیں نکلیں گی جو لوگوں کی زندگیوں میں فساد بھر دیں گی، عذاب بھر دیں گی. لوگوں کے درمیان تعلقات کس بنا پہ خراب ہوتے ہیں؟ لڑائیاں کس بنا پر ہوتی ہیں؟ اعمال کس بنا پہ برباد ہوتے ہیں؟ زبان کی بنا پر، زبان کے غلط استعمال کی بنا پر.
تھوڑی دیر کے لیے انسان اگر اپنی زبان کو روک لے اور ایک نیگیٹو کمنٹ کرنے سے پرہیز کرے تو کوئی فساد ہی نہیں ہوگا۔ چلیے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔